السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم ایک نایاب تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ملک پاکستان کی تاریخ کا اہم دن 6 ستمبر ہے، جسے یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے گی۔ پاکستان پر اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں لازوال ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن ہندوستان کے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک خدا داد پاکستان پر رات کے طریقے میں حملہ کر دیا۔ ایسا ملک جو اپنے قیام کے 18ویں سال میں داخل ہو چکا تھا، دشمن کو ایک آنکھ نباتا تھا۔ اس کا واضح ثبوت ایک ہندو لیڈر پاکستان کے قیام کو ایک سنگین غلطی قرار دے رہے تھے، اور وہ کسی بھی طرح اس غلطی کا ازالہ چاہتے تھے۔ ایک اور طبقے کا خیال تھا پاکستان تقسیم کے بعد اپنے وجود کو قائم نہیں کر سکے گا اور دوبارہ متحدہ ہندوستان میں شامل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہندوؤں نے اس سوچ کے پیش نظر کشمیر جنت نظیر وادی پر واسیانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ 6 ستمبر کی صبح 3:45 پر ہندوستانی فوج نے واگا بارڈر پر ایک دعویٰ بولا، جس کو اس جنگ کا پہلا فائر سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنرل ایوب خان ریڈیو پاکستان پر ان الفاظ کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ مخاطب ہوئے: بھارت نے رات کی طریقے میں بزدلوں کی طرح ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کے آگے یلغار کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس وقت تک بڑھتے جائیں گے جب تک دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا نہیں کر پاتے۔ ناظرین، اس تقریر نے پوری قوم کو بیدار کر دیا اور پوری قوم پاک فوج کے ہمراہ وطن عزیز کے لیے متحد ہو گئی۔ کسی نے وطن عزیز پر جان واری تو کوئی غازی ٹھہرا۔ ان میں ایک دلیر محمد احمد جوان تھا۔ وہ کہتے ہیں، موت میرے سامنے تھی، اگر میں نے مرنا ہوتا تو دشمن پر حملہ کر کے مروں گا۔ 1965 کی جنگ اتنی داستان رقم ہوئی۔ اس جنگ میں شجاعت و بہادری کی داستان رقم ہوئی۔ شاعروں نے اپنے کلام سے مجاہدوں اور غازیوں کے لہوؤں کو گرما دیا۔ عام آدمی کا حوصلہ بلند ہوا اور عزم و استقلال پوری قوم کا بڑھ چکا تھا۔ قوم یکجن ہو گئی تھی۔ اس جذبہ عقیدت کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، اس دھرتی میں مایہ ناز میجر عزیز بٹی دشمن کے خلاف BRP نہر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میجر عزیز بٹی اور میجر شفقت نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے انڈین بریگیڈیئر کو 10 گھنٹے تک روکے رکھا۔ 12 ستمبر تک میجر عزیز بٹی دشمن کے 6 حملے روک چکا تھا۔ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا نشان حیدر عطا کیا گیا۔ یونس خان نے اپنے طیارے کو پٹھان کوٹ کے فضائی اڈے پر دشمن کے طیاروں کے ساتھ ٹکرا دیا، جس سے دشمن کے 15 طیارے خاک کر راکھ ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ناظرین، شاعر، ادیب، علماء کرام اور شہری سول ڈیفنسوں کے رضاکاروں نے اثار و قربانی کی تصویر بن کر رہے۔ آج بھی بھارت میں چونڈا کا مقام ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی اور دشمن جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ پہنچ گیا۔ پاکستانی افواج نے دشمن کے کافی بڑے علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن اقوام متحدہ جنگ بندی روک سکی۔ شاندار ماضی کو یاد کرا دیا گیا۔ بدر، احد، خندق اور تبوک سے لے کر صلیبی جنگوں سے لے کر پانی پت کے میدان سے لے کر کارگل تک دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ناکامی کا سامنا کرتا رہا اور مسلمان فتح یاب ہوتے رہے۔ میرے وطن، یہ محبتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے لیے ہو حفاظت کروں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔